سبھی دوستوں اور بہنوں بھائیوں کی خدمت میں محمد خورشید خان کا آداب۔ آپ دیکھ رہے ہیں اپنا من پسند چینل اردو ادب۔ دوستوں، ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی اور اسی وقت ہی سبسکرائب کر لیجئے اور ہماری ہر ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ آپ کے شیئر کرنے سے ہو سکتا ہے کہ جس کو ویڈیو نہیں معلوم ہے تو وہ بھی آپ کی مدد سے ہماری ویڈیو کو دیکھ سکے اور اس کی بھی امتحان کی تیاری اچھی ہو سکے۔ آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں نرملا ناول، جو پریم چند کا لکھا ہوا ہے، اس کا مختصر خلاصہ۔ لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ ہم نے آپ کے لیے علی گڑھ میں اردو کوچنگ کا انتظام کیا ہے۔ اگر آپ اس میں اپنا داخلہ لینے کے خواہش مند ہیں تو آپ ہم سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ ہمارا نمبر ہے 8477965321۔ اس پہ آپ ہم سے رابطہ قائم کریں۔ یہ چینل آپ کا ہے اور آپ کے لیے قائم کیا گیا ہے۔ اس کے لیے جتنا بھی ہو سکے آپ اس کو آگے بڑھائیے، کیونکہ یہ اردو کی خدمت ہے اور ایسی کوچنگ آپ کو گھر بیٹھے نہیں ملے گی جو آپ کو یوٹیوب کے ذریعے اردو ادب سے مل رہی ہے۔ یہ ہماری درخواست ہے۔ جہاں جہاں ہمارے طلبہ رہتے ہیں، کتابوں کا انتظام نہیں ہے، کلاسیں نہیں ہیں، کوئی ٹیچر نہیں ہے، وہاں گاؤں گاؤں میں یہ ہماری کوچنگ پہنچ رہی ہے۔ ہمیں اس سے جو میسیج مل رہے ہیں تو ہماری طبیعت خوش ہوتی ہے کہ آپ کو کتنا اس سے فائدہ ہو رہا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم پریم چند کے ناولوں کے بارے میں آپ کو بتا دیں کہ پریم چند کا سب سے پہلا ناول اسرار معابد ہے، جو 1903 میں شائع ہوا۔ آخری ناول گؤدان ہے، جو 1936 میں شائع ہوا۔ ایک اور ناول پریم چند نے لکھا تھا جس کا عنوان ہے منگل سوتر، لیکن یہ شائع نہ ہو سکا اور نامکمل رہا۔ تو پریم چند نے کل ملا کے 13 ناول لکھے ہیں جو شائع ہو چکے ہیں اور 14واں منگل سوتر ہے، یہ نامکمل رہا۔ ان ناولوں کے بارے میں تھوڑا سا مختصر ہم بتا دیں، کیونکہ نرملا کا ہمیں آپ کو خلاصہ بتانا ہے۔ زیادہ تر محققین کی رائے میں اسرار معابد ان کا پہلا ناول ہے۔ یہ بات سچ ہے، پہلا ناول ہے۔ ڈاکٹر قمر رئیس کے تحقیق کے مطابق یہ اکتوبر 1903 سے فروری 1905 تک بنارس کے ایک ہفتہ وار اخبار خلق میں قسط وار شائع ہوتا رہا۔ اس ناول کا موضوع نام نہاد مذہبی رہنماؤں کی عیاریاں اور بھولے بھالے عوام کا استحصال ہے، یہ اس کا موضوع ہے۔ اسرار معابد کے بعد بالترتیب کشنا، جو جلوہ ایثار، بازار حسن، اس کے بعد گوشۂ عافیت، نرملا، چوگان ہستی، پردہ مجاز، بیوہ، غبن، میدان عمل اور گؤدان جیسے ناول شائع ہوئے۔ ان ناولوں میں معاشرتی اصلاح، دیہاتی زندگی، کسان، اچھوت، عام انسان، اس کے دکھ سکھ، اس کی آرزوئیں اور ہندوستانیوں کی جد و جہد آزادی کو موضوع اور مسائل کے طور پر پریم چند نے لیا ہے۔ مثلاً ہم خرما و ہم ثواب میں بیواؤں کی شادی کے مسئلے پر اظہار خیال کرتے ہوئے اس کے حق میں رائے دی گئی ہے۔ کشنا 1908 میں شائع ہوا، جس میں عورتوں کے زیورات کے شوق اور اس سے پیدا ہونے والی گھریلو الجھنوں پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ اس پلاٹ کو وسعت دے کر پریم چند نے بعد میں غبن لکھا۔ 1912 میں ان کا ناول جلوہ ایثار، جو نواب رائے کے قلمی نام سے منظر عام پر آیا، کیونکہ اس سے پہلے نواب رائے نے پریم چند نے سب سے پہلے نواب رائے کے نام سے ہی افسانے، افسانوی مجموعے اور ناول لکھے تھے، تو جلوہ ایثار بھی نواب رائے کے قلمی نام سے منظر عام پر آیا۔ اس میں قوم کی خدمت کو اولیت دی گئی ہے۔ اس ناول میں یہ اس کا موضوع ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ اسے لکھتے وقت رام کرشنا کے شاگرد سوامی وویکانند کی شخصیت مصنف کے پیش نظر تھی، چنانچہ ناول کا ہیرو پرتاپ چندر آخر کار سوامی بن جاتا ہے اور اپنے آپ کو قوم کی خدمت کے لیے وقف کر دیتا ہے۔ اس کے بعد بازار حسن ان کا ناول آتا ہے۔ اب آئیے، ناول تو ان کے بہت سے ہیں۔ بازار حسن ہے اور آپ کا غبن ہے، بیوہ ہے، پردہ مجاز ہے
گوشۂ عافیت ہے، میدان عمل ہے، گودان ہے جو بہت مشہور ناول ہے۔ اب آئیے ہم نرملا ناول کی طرف چلتے ہیں کہ نرملا کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ عقد بیگان کی طرح ایک اور معاشرتی مسئلہ 1921 میں پریم چند کے مختصر ناول نرملا کا موضوع بنا۔ ناول کے ہیروئن نرملا کی شادی زیادہ عمر کے طوطا رام سے ہو جاتی ہے، یعنی ایک بہت ہی عمر رسیدہ آدمی ہے جس سے کہ نرملا کی شادی ہو جاتی ہے۔ نرملا اس ناول کی ہیروئن ہے اور طوطا رام اس کا ہیرو ہے۔ اب طوطا رام جس کا ایک جوان بیٹا بھی ہے، اس کا نام ہے منسا رام۔ طوطا رام اپنے بیٹے بیوی کے باہمی تعلقات کو شک کی نظر سے دیکھنے لگتا ہے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی نرملا میں، لیکن طوطا رام اپنا بڑھاپے کو دیکھ کر اور بیٹا اس کا جوان ہے تو وہ اپنی بیوی پر شک کی نظر سے دیکھتا ہے، اپنے بیٹے اور اس کے دونوں کے تعلقات کو۔ تو طوطا رام اپنے بیٹے اور بیوی کے باہمی تعلقات کو شک کی نظر سے دیکھنے لگتا ہے۔ یہ بات منسا رام کے لیے انتہائی تکلیف دہ ثابت ہوتی ہے، یعنی بیٹے کو جب باپ اس نظر سے دیکھتا ہے تو بیٹے کو یہ بات بہت ہی تکلیف دہ ہوتی ہے۔ شدید ذہنی دباؤ کے نتیجے میں وہ موت کا شکار ہو جاتا ہے، یعنی بیٹا موت کے شکار ہو جاتا ہے۔ بیٹے کی موت باپ کی پریشانیوں میں دکھوں کا اضافہ کرتی ہے۔ ادھر مالی مشکلات اسے گھیرتی ہیں۔ گھبرا کر وہ ایک دن گھر چھوڑ کر چلا جاتا ہے اور نرملا کی زندگی میں زہر غم گھل جاتا ہے۔ آخر کار موت اسے زندگی کے دکھوں سے چھٹکارا دلاتی ہے اور یوں ایک بے جوڑ شادی ناکام ازدواجی زندگی پر ختم ہو جاتی ہے۔ نرملا ناول ان دنوں لکھا گیا جب پریم چند 1921 میں سرکاری ملازمت سے استعفیٰ دے کر ادب کی خدمت میں ہمہ تن مشغول ہو گئے تھے۔ ادب کے ساتھ ساتھ ہندوستانیوں کی سیاسی جدوجہد سے بھی انہیں گہری دلچسپی تھی۔ دوستو، یہ نرملا کا مختصر خلاصہ تھا۔ ہم نے آپ کی فرمائش پر اس خلاصے کو تیار کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے دوست کو اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔